سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ وہ نہیں کہ چھوڑ دے مسلمانوں کو اس حالت پر جس پر تم ہو، جب تک کہ جدا نہ کر دے ناپاک کو پاک سے، اور اللہ نہیں ہے کہ تم کو خبر دے غیب کی، لیکن اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے۔ سو تم یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم یقین پر ہو اور پرہیزگاری پر تو تم کو بڑا ثواب ہے۔ اور خیال نہ کریں وہ لوگ کہ جو بخل کرتے ہیں اس چیز پر اللہ نے ان کو دی ہے اپنے فضل سے، کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں، بلکہ یہ بہت برا ہے ان کے حق میں۔ طوق بنا کر ڈالا جائے گا ان کے گلوں میں وہ مال جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن، اور اللہ وارث ہے آسمان اور زمین کا، اور اللہ جو تم کرتے ہو سب جانتا ہے۔ پہلی آیت کے اندر غزوہ احد کے جو نتائج اور ثمرات آئے تھے اس میں سے ایک نتیجے کا تذکرہ ہے۔ مسلمانوں کو اس بات کی تسلی ہے کہ اگرچہ تمہیں دکھ اور تکلیف پہنچا ہے، مگر یہ دکھ اور تکلیف ایک بہت بڑا فائدہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ اس دکھ اور تکلیف کی وجہ سے کھوٹا کھرے سے، اچھا برے سے جدا ہو گیا، کیونکہ مدینہ منورہ میں منافقین کی ایک بڑی تعداد تھی۔ کچھ عرب تھے، کچھ یہود تھے جو ان سے متاثرین تھے، جو اوپر سے مسلمان ہو گئی مگر اندر سے مسلمان نہیں تھے، نمازوں میں بھی شریک ہوتے تھے اور مجلسوں میں بھی آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کبھی کبھار ان کی حرکتوں سے لگتا تھا کہ یہ بندہ اندر سے ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ اس کو کہہ سکیں کہ تم اچھے آدمی نہیں ہو۔ اور جب تک کوئی واقعی صحیح ثبوت، معتبر ثبوت موجود نہ ہو، آدمی کسی کو کوئی الزام نہیں دے سکتا کہ تم یہ ہو تم یہ ہو، یہ تو پھر ایک تہمت ہوتی ہے۔ لیکن دل بعض دفعہ انسان کا گواہی دیتا ہے کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے، پھر بندہ اس چیز کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کی جانب سے ایسا واقعہ ہو کہ جس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ تو یہ منافقین کی ایک بڑی تعداد تھی، اور اللہ کی جانب سے احد کا واقعہ ان کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان ایک خط امتیاز کھینچ گیا کہ جو لوگ احد کے میدان میں حاضر ہو گئے جانے لے کر وہ تو سچے اور پکے مسلمان، اور جو پیچھے ہٹ گئے واپس آ گئے وہ کافر۔ یعنی یہ وہ مہر تھی
جو منافقوں نے اپنے نفاق پر خود اپنے ہاتھ سے لگا دی. یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی شہادت تھی. اور جو انسان اپنے خلاف گواہی دیتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی گواہی نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ یہ احد کا واقعہ اس لحاظ سے بھی مسلمانوں کے لیے بڑا خوش آئند رہا، نتیجے کے لحاظ سے بڑا خوشگوار رہا کہ اس سے ایک بہت بڑی ان کی جو ذہنی پریشانی تھی وہ ختم ہو گئی کہ منافقین جدا ہو گئے. تو حالانکہ ویسے نہیں ہو سکتا تھا. ویسے کسی کو کہتے کہ تم منافق ہے تو کہ کیا ثبوت ہے، تم میرے اوپر الزام رکھتے ہو، اور بجائے اس کے وہ ماننے کے یا کچھ کرنے کے وہ الٹا چڑھائی کر دے گا. لیکن اس کے بعد پھر ان کے جو منہ ہیں وہ شرم سے ڈبو رہے تھے اپنے کہ ہمارا تو پول کھل گیا. اور یہ ایسے موقع، نازک موقع جو ہیں، اسی پر جا کر انسان کھوٹے اور کھرے کی پہچان ہوتی ہے. جب تک عام حالات چلتے رہتے ہیں، نارمل حالات چلتے رہتے ہیں، مخلص اور نامخلص کی پہچان نہیں ہوا کرتی. اسی لیے یہاں جو قرآن پاک میں انداز اختیار کیا ہے وہ یمیز الخبیث من الطیب، پاک کو ناپاک سے جدا کرے، کھوٹے کو کھرے سے جدا کرے. اس کے لیے مثال یوں دیتے ہیں کہ جیسے بھٹی ہے جس میں سونا پگھلایا جاتا ہے، جب اس کا پیتل یا اور تانبا لگا ہوتا ہے تو اس کو خالص سونے کو جدا کرنے کے لیے اور کھوٹ کو جدا کرنے کے لیے آرام سے کام نہیں ہوتا. اس کے لیے اس سونے کو مشکل مرحلے سے گزارا جاتا ہے، چاہے وہ آگ پر ہو یا تیزاب پر ہو، وہ بھی ایک طرح کی آگ ہے کہ اس سے گزرنے کے بعد پھر خالص سونا جدا ہوتا ہے اور جو نہ خالص ہے وہ ایک طرف ہو جایا کرتا ہے. تو مسلمانوں کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ یہ اگرچہ مشکل مرحلہ تھا، بہت آسان نہیں تھا، لیکن اس مشکل کے بغیر یہ کام ہونا نہیں تھا. یہ اللہ نے اسی مشکل میں ڈال کر تمہیں آزمائش میں ڈالا اور دوسروں کو جدا کر دیا. تو یہ آزمائش اس لحاظ سے بہت خوش آئند رہی کہ اس سے منافق جدا ہو گئے. فرمایا وما كان الله ليطلعكم على الغیب، کیونکہ اصل بات تو یہ تھی کہ منافق نفاق تو دل کا فعل ہے، دل کے اندر منافق کفر لیے پھرتا ہے. ہمیں کیا خبر اوپر سے وہ اسلام کلمہ پڑھتا ہے تو ہم تو اس کو کلمہ والے سمجھیں گے. تو دل کے بھید کی اطلاع تو اللہ کو ہے، یا اللہ جس کو دے. اور اللہ ہر بندے کو تو دیتا نہیں ہے، وہ تو اپنے رسولوں کو منتخب کر لیتا ہے کہ ان کو غیب کی اطلاعات اللہ دے دیا کرتے ہیں، لیکن عام انسان کے لیے تو کبھی منصب نہیں ہے. اس لیے ہر صحابی یا تمام مسلمان جو تھے وہ منافقوں کو کیسے پہچانتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اطلاع دی بھی گئی تو آپ نے مصلحتاً اس کا اظہار نہیں فرمایا، حالانکہ آپ کو منافقین کے نام تک بتا دیے گئے تھے. اور ایک صحابی کو آپ نے بتا بھی دیے تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ کا جو رازدان کہا جاتا ہے، آپ نے ان کو سب منافقین کے نام بتا دیے تھے. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بھی اس لیے بتائے تھے کہ کل کو کوئی بڑی انتظامی خرابی نہ وجود میں آ جائے، اگر کوئی ان منافقین میں سے کوئی آگے بڑھنا چاہے تو ان کو پتہ ہو. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی آدمی کا جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو پوچھتے تھے حذیفہ ہیں یا نہیں ہیں. اگر سیدنا حذیفہ ہوتے تو پھر جنازہ پڑھتے، اگر نہیں ہوتے تو پھر کھٹک جاتے کہ یہ کوئی مسئلہ کوئی اور ہے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میرے گورنر جو میں نے مقرر کر رکھے ہیں ان میں کوئی اس لسٹ کا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا ہے، ایک ہے. ان کا نام بتاؤ. انہوں نے کہا کیوں بتاؤں، حضور نے مجھے راز بتایا تھا، میں راز نہیں آؤٹ کر سکتا. ہاں آپ میں اگر خود سمجھ ہے اتنی تو آپ جدا کر لیں. تو عمر نے پھر اپنے گورنروں کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لیا کرتے تھے. جو لوگ مقرر کر رکھے تھے انہوں نے نیچے ان کو ہر سال حج پر واپس بلایا کرتے تھے، اور ان کی وہاں بھی ان کی اطلاعات رکھا کرتے تھے کہ یہ موٹا کپڑا پہنتا ہے نہیں پہنتا، آٹا چھنا ہوا استعمال کرتا ہے یا نہیں، اور دروازے پر دربان رکھا ہوا ہے یا نہیں، زندگی کا معیار اس کا کیا ہے، ایک ایک چیز نوٹ کرتے تھے. تو خیر انہوں نے اپنی فراست سے ایک بندے کو گورنری سے جدا کر دیا. اور پھر حضرت حذیفہ سے پوچھا میں نے ٹھیک کیا؟ انہوں نے کہا ٹھیک کیا. جی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس سے فراست معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اگرچہ ان کو بتایا نہیں گیا لیکن ان کو جب تھوڑی سی بھنک پڑ گئی تو پھر انہوں نے نوٹ کر لیا کہ یہ بندہ گڑبڑ ہے. تو خیر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ لیطلعکم، ہر بندے کو تو بتانے سے رہے. ہاں اپنے رسولوں کو آپ نے اپنے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، لیکن آپ نے مصلحتاً ان کے نام ظاہر نہیں فرمائے تھے
کیونکہ دنیا کا بہرحال نظام اللہ چلانا چاہتے ہیں. لیکن اس موقع پر بہت بڑا یہ کام ہو گیا کہ منافقین بہرحال جدا ہو گئے. فآمنوا باللہ ورسولہ. دوسری بات جو اس آیت میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی غیب کی باتیں اپنے نبیوں کو بتا دیا کرتے ہیں. جو تو غیب اللہ کی صفت ہے، اللہ کا خاصہ ہے، عالم الغیب والشہادہ، اس میں تو کوئی غیر شریک نہیں ہو سکتا، نہ کوئی نبی، نہ ولی، نہ مقرب فرشتہ، نہ جن، نہ انسان. ہاں اللہ تعالیٰ غیب کی بعض خبریں اور بعض معلومات وہ اپنے رسولوں کو بتا دیا کرتے ہیں. اور یعنی یہ وہی جتنی بھی ہے یہ سب غیب ہے، کیونکہ جنت ہم نے دیکھی نہیں، الذین یؤمنون بالغیب. جہنم نہیں دیکھی، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، قیامت کو نہیں دیکھا، قبر کو، حشر کے حالات ہم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھے، لیکن اللہ کے حبیب نے ہمیں بتائے. اللہ نے پہلے ان کو بتایا، انہوں نے ہمیں بتائے، تو ہمیں اس سے غیب پر ہم ایمان لے آئے. تو یہ سب غیب ہے. اور بھی اس کے علاوہ غیب کی خبریں اللہ اپنے پیغمبروں کو بتایا کرتے ہیں اور وہ آگے امت کو بتا دیا کرتے ہیں. لیکن یہ سارا کچھ ملا ملو کر بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ. کیونکہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ میرا علم اور آپ کا علم یہ دونوں مل کر یہ ایسے ہی ہیں جیسے سمندر سے ایک چڑیا چونچ میں پانی لے لیتی ہے. تو اس سے سمندر میں کوئی کمی نہیں. اللہ کے علم کے مقابلے میں تمام مخلوق کا علم ایسا ہی ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ جو لوگ راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے بخل کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، کوئی واجب صدقہ ہے وہ نہیں کرتے، یا کوئی بھی بخل کیسے ہیں جہاں شریعت یا مروت تقاضا کرے وہاں انسان مال خرچ نہ کرے ہونے کے باوجود. شریعت کا تقاضا زکوٰۃ ہے، واجب صدقات ہیں، یا اور کوئی محتاج کسی موقع پر ضرورت مند آ گیا. اور مروت کا تقاضا یہ ہے کہ مہمان آ گیا، آدمی کے پاس پیسہ موجود ہے لیکن پیسے سے اس کو اتنی محبت ہے کہ بخل کرتا ہے، اس پر خرچ نہیں کرتا، یا اپنے اہل خانہ پر، عیال داروں پر، جو عیال ہیں اس کے، ان پر خرچ نہیں کرتا. تو یہ بخل جو ہے یہ مال کی محبت کی وجہ سے ہوا کرتا ہے. دل کے اندر مال کی محبت گھر کر جاتی ہے، جس کی بنیاد پر انسان پھر اس مال کو اپنے سے جدا کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا. کہتا ہے چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے. گوشت جسم کا گھل جائے تو گھل جائے لیکن پیسہ نہیں جانا چاہیے کسی صورت میں. تو یہ مال کی شدید درجے کی محبت ہوتی ہے. اور مال جو ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے سانپ سے. یہ عالم مثال میں بھی، اس خواب میں بھی اگر سانپ نظر آئے تو بعض دفعہ مال اس کی تعبیر ہوا کرتی ہے. تو یہاں فرمایا کہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ بڑا اچھا کام ہے، مال بچا لیا، زکوٰۃ کا وقت آیا تھا لیکن میں نے ہیر پھیر کیا، ہیلا وسیلہ کیا، ادھر سے ادھر سے ادھر گھما دیا، فلٹر کر دیا، زکوٰۃ سے بچ گیا. یہ اس کو اپنے خیال میں اچھا نہ سمجھے، بل ہوا شر لہم، ان کے لیے بہت برا ہے. وجہ کیا ہے کہ جو بخیل آدمی ہے وہ زندگی میں کبھی مال خرچ نہیں کرے گا، کیونکہ بخل اس کا اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتا. یہ بخل کا پھر آخری درجہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات پر بھی نہیں خرچ کرتا، مال کو گن گن کے رکھتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے، اس کو چومتا چاٹتا رہتا ہے. تو جب مر جاتا ہے تو مال پچھلے کھا جاتے ہیں، بہت برا. اور پھر جب آگے گیا تو آگے جا کر فرمایا کہ ایک گنجا سانپ اس پر مسلط ہوتا ہے. جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا، راہ خدا میں مال خرچ نہیں کرتا، ایک گنجا سانپ اس پر مسلط ہوتا ہے، اس کو ڈستا ہے اور یہ پوچھتا ہے من انت، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے انا مالک انا کنزک، میں تیرا وہی مال ہوں جس کو تو جو ہے اکاؤنٹ میں بڑے سنبھال کے رکھتا رہا، تجوریوں میں بھر کے رکھتا رہا، زکوٰۃ میں اس کو خرچ نہیں کیا، میں وہی ہوں. اور آج تجھے، اس وقت تو میری شیپ جو تھی وہ مال کی تھی، اشرفیوں دراہم و دنانیر اور پیسوں کی تھی، آج میں اپنی اصلی صورت میں آیا ہوں. تو جو بندہ اس مال کو خرچ کر دیتا ہے، دنیا میں زکوٰۃ دیتا ہے، وہ گویا کہ اپنے مال کا ڈنگ نکال دیتا ہے، پھر اس کو وہ مال کچھ نہیں کہتا، اس کے لیے فائدہ مند ہو جایا کرتا. جو نہیں کرتا سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جو بخل کریں گے یہ بخل گلے کا جو ہے وہ ہار بنایا جائے گا ان کا، یعنی سانپ کی صورت میں یہ بخل ان کے سامنے آئے گا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ سب میرا ہے. آدمی بخل اس لیے کرتا ہے کہ مال کو اپنا سمجھتا ہے، حالانکہ تمہارا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی دی ہوئی مال ہے. جب تم ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو 1 روپیہ تمہارے پاس نہیں تھا، اور جب قبر کے پیٹ میں جاؤ گے تو 1 روپیہ ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے. یہ سب اللہ کا ہے.
تمہارے آنے سے پہلے بھی اللہ کا مال تھا اور تمہارے جانے کے بعد بھی ہے، اور اس دوران بھی جو تمہارے پاس ہے اس کو اپنے پاس امانت سمجھو۔ مالک حقیقی ہر شہرہ خدا است، ای امانت برائے روز چند نزد ماست، کہ ہر چیز کا مالک حقیقی تو اللہ ہے، یہ تو ہمارے پاس چند دن کے لیے اللہ نے امانت دے رکھی ہے، اور امانت کا پھر وہ حساب بھی ہم سے لے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔